حدیث شریف میں 7 دنوں میں جمعے کے دن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ دنوں کا سردار فرمایا اسے، اور بہت سارے اہم کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر اس دن کیے گئے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ان کی تخلیق کے بعد جنت میں اللہ پاک نے اس دن حضرت کو داخل فرمایا۔ جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اسی دن حضرت کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا، لیکن حسب مراتب بعض کو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور بعض کو اس سے بھی زیادہ وقت کے بعد دیدار ہوگا، لیکن زیادہ تر جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا کرے گا۔ اور جمعے کے دن قبرستان میں جانا یہ بھی مستحب ہے کہ آدمی جمعے سے پہلے قبرستان میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعے والے دن اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ جو لوگ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں انہیں جمعے کے دن عذاب سے روک دیا جاتا ہے، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو نہیں بھڑکاتے۔ اور جمعے کے دن یا شب جمعہ اگر کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو قبر میں اس پر حساب کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں بغیر حساب کتاب کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور مرنا کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے رمضان دے دیں، جسے چاہے جمعے کا دیں گے۔ اور جمعے کی اہمیت کے پیش نظر علماء نے لکھا کہ عصر جمعرات کو عصر کے وقت سے ہی آدمی کو جمعے کی تیاری میں لگنا چاہیے، یعنی حجامت بنا لے، اور اگلے دن کے لیے خوشبو، کپڑے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے لیے الگ سے کپڑے ہونے چاہیے جو صرف جمعے والے دن پہن کے جائے، اچھے کپڑے ہوں۔ تو فرمایا کہ جمعے والے دن آدمی اچھے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے جائے، اور جمعے کے دن جمعے کی سنت کی غرض سے غسل کر لینا چاہیے، اور نیت یہ کرے کہ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے تو انشاءاللہ اس غسل پر اجر و ثواب ملے گا۔ خوشبو استعمال کرے، اگر ہو سکے تو سفید کپڑے پہن لے، اور اگر سفید نہ ہوں تو پھر جو بھی ہوں دھلے ہوں، جو اچھے کپڑے، اور پیدل آئے، لیکن اگر دور ہے تو سواری پر بھی جا سکتا ہے۔ اور ہر قدم پر جمعے والے دن جب جمعے کے لیے آتا ہے تو ہر قدم پر جو گھر سے مسجد تک اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ پوری 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک انسان سے جو کوئی گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی اگر رمضان جو ہے وہ گزارتا ہے اور اچھے طریقے سے گزارتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، تو گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک
جتنے بھی گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جمعے والے دن اپنے ناخن بھی کاٹ لینے چاہیے، تراش لینے چاہیے، اور لبیں درست کر لینی چاہیے، حجامت غیر ضروری بال ان کی صفائی کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر تو یہ ہے ہر 8ویں دن کرے، اگر 8ویں دن نہ کرے تو 15ویں دن کر لے غیر ضروری بالوں کی صفائی، نہیں تو 21ویں دن کرے۔ 40 دن کے اندر اندر ضرور کر لے، 40 دن کے بعد گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ، اور پھر جب جمعے کے لیے آئے تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اور جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گائے یا اونٹ صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کوشش کرے کہ جمعے والے دن جب آئے تو جہاں اس سے آسانی سے جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے۔ بعض دفعہ لوگ اگلی صف پانے کے لیے دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آتے ہیں، یہ خطرے والی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس سے دوسرے مسلمان کی جو ہے بے قدری ہے، تو فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے سامنے ڈال دیں گے اور لوگوں سے کہیں گے اس کے اوپر سے گزر کے جاؤ۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی ایسا ہو بھی تو اس کو بولو یہیں بیٹھ جاؤ میاں، یہیں بیٹھ جاؤ۔ جب نماز کھڑی ہوگی، صفیں بنیں گی، پھر اگلی صفوں میں جگہ ہو تو پھر آپ اگلی صفوں میں چلے جائیں، تو گردنیں نہ پھلائیں۔ اور اسی طرح مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں نہ کریں، بلکہ مسجد میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جائیں یا درود شریف پڑھ لیں۔ اور اسی طرح جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ جمعے سے پہلے کر لیں۔ اور سورہ کہف 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، تقریباً یہ پونے پارے کی صورت ہے، کم و بیش پونے پارے کی صورت ہے۔ تو فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے جو سب سے بڑا روئے زمین پر فتنہ ہوگا، سب سے بڑا، اس سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی نہیں ہوا، وہ فتنہ ہے دجال کا۔ اور اس فتنے سے اللہ کے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بہت سارے کمزور ایمان والے اس کے فتنے میں بہہ جائیں گے، ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور اسے عطا فرمائیں گے جس کی روشنی میں یہ چلتا ہوا چلے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک نور کر دیں گے، روشنی کر دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ سورہ کہف کی تلاوت ضرور فرمائیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہت بڑا محل عطا فرما دیتی ہے۔ دیکھو ان باتوں کی ہمیں آج اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں کہ آج دیکھنے کا جہان ہے، جو آنکھوں سے دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھتا نہیں وہ بکتا نہیں، جو نظر آتا ہے اس پر ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے مال بھی لٹا دیتے ہیں۔ یہ ثواب جو عرض کر رہا ہوں
یؤمنون بالغیب ہے، اللہ کے نبی نے بتلا دیا حق ہے، اور یہی ہماری آزمائش ہے کہ اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے پر ہمیں کتنا یقین ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جنت میں محل عطا فرما دیتے ہیں۔ آج اگر کسی کو یہ کہہ دیں کہ بھئی 2 لاکھ میں کلفٹن میں ڈیفینس میں بنگلہ ملے گا بھئی 1000 گز کا، تو خیر سے بڑے میاں جنہیں چلا بھی نہیں جا رہا وہ بھی آگے اگلی صف میں کھڑے ہوں گے کہ میرا نام بھی لکھ لیں۔ کیوں؟ آج ہمیں کوئی انسان بات کہتا ہے اس کی بات پر یقین ہے، کوئی گورنمنٹ اعلان کرتی ہے اس پر ہمیں یقین ہے۔ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں اور حقیقت ہے۔ فرمایا اب بتائیں، سورہ دخان 3 رکوع کی صورت ہے، سورہ دخان اگر 3 آدمی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت میں اللہ محل عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، فرمایا کہ اگر کسی کو جنت والے کو 1 کوڑے کے بقدر یعنی 1.5 ہاتھ جنت مل جائے تو فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اتنی جگہ مل جانا یعنی ایک قبر سے بھی کم جگہ ہے یہ، اگر کسی کو یہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اتنی اونچی جگہ ہے، اور یہاں کوئی قیمت نہیں، صرف 3 رکوع کی ایک صورت پڑھنی ہے، اللہ جنت میں محل عطا فرما دے۔ تو بھائی رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیے ہے تو ہم ان اعمال کی پوری کوشش کریں اور صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں اور درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ خوشبو استعمال کریں۔ ان اعمال کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔